ایک اسلامی بہن ہے ٹرکی سے، ان کے 3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. وہ یہ کہتی ہیں کہ جس اسپتال میں ہم زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں، اگر کسی ایسے وقت میں جس میں کبھی علاج کرانا وہاں سے ہو جائے اور اس کی رقم یا آپریشن کی رقم کو ہم افورڈ نہ کر سکیں، تو اس ہاسپٹل سے علاج ممکن ہے، کیا جا سکتا ہے، جائز ہے؟ یعنی وہ علاج لوگوں کا مفت علاج کرتا ہے؟ جی جی جی، غریبوں امیروں دونوں کا؟ جی. تو پھر ٹھیک ہے. رفاع عامہ کے جو کام ہے نا، ان سے غریب امیر دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی گورنمنٹ اگر اصولاً تو اسلامی حکومت جو ہوگی اس کا بیت المال جو ہے وہ زکوٰۃ سے چلے گا، ٹھیک، یا جزیہ سے چلے گا جو اب ویسے ہی کوئی نہیں ہے. اور ٹیکس تو یہ سارے فضول کام ہے نا. اسلام میں تو ایک ہی ٹیکس ہے، وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ زمین میں عشر کی فارم میں ہے، چاہے آپ کے مال کے اوپر ہے 40واں حصہ ہے اس کا 2.5% جسے کہتے ہیں. تو اب زکوٰۃ کے پیسے سے آپ کی ساری کنسٹرکشنز ہونی ہیں، روڈز بننی ہیں، اور سارے فلاح عامہ کے کام ہونے ہیں. اور یہ جو سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چھوٹے بچوں کے وظیفے لگائے تھے، تو کہاں سے لگائے ہوئے تھے؟ بیت المال سے. تو بیت المال میں تو زکوٰۃ کا مال بھی آ رہا ہے، خمس بھی آ رہا ہے، جزیہ بھی، سارا کچھ وہ یعنی ایک جگہ ہی موجود ہے. خمس تو چلے سید کو مل جائے گا، غیر سید کے لیے باقی پورشن ہے. ٹھیک. تو اسی میں سے سب کا یعنی وہ نفع اٹھا رہے ہیں نا. تو ویلفیئر کے جو کام ہیں ان پہ جو زکوٰۃ کا پیسہ لگتا ہے، غریب امیر دونوں اویل کریں گے. اگر کسی نے زکوٰۃ کے پیسے کا کنواں کھدوایا، اب یہ نہیں ہے کہ صرف غریب آدمی اس کنویں سے فائدہ اٹھائے گا، امیر بھی کر سکتا ہے. اچھا، اس میں اگر اس ہاسپٹل میں دوسرا آپشن ہو کہ آپ اویل کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم زکوٰۃ کی رقم سے آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسے آپشنز ہوتے ہیں بعض؟ ہاں، تو اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے اس وقت، آپ اتنے غریب ہو چکے ہیں، ہاں، پھر تو آپ لیں گے. یہی سوال ہے کہ ہاں، اور اگر آپ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی ہے تو آپ نہیں علاج کرا سکتے، کیونکہ وہ تو پھر وہ پورشن ہی زکوٰۃ والا ہو گیا نا. نہیں، ان کا کہنا یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی وہ کرتی ہیں اور اسی ہاسپٹل میں، لیکن ایک آپریشن ڈاکٹر ان کو سجیسٹ کر دیا جو تقریباً 8-10 لاکھ روپے کا ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ آپشن موجود ہے ان کے پاس کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے سے اگر فارم بھر دیں تو وہ ہو جائے گا. تو وہ زکوٰۃ کے قابل ہو چکی ہیں نا خود. ٹھیک ہے، تبھی تو فارم بھر رہی ہیں نا. جو قابل نہیں ہے وہ تو نہیں فارم بھرے گا. اچھا، انہی کا اگلا سوال ہے کہ بچپن میں انہوں نے حج کیا ہوا ہے والدین کے ساتھ، تو کیا جب اور بالغ تھیں اس وقت، تو اب کیا ان کے اوپر مزید کوئی حج فرض ہے یا ادائیگی ہو گئی؟ بچپن میں بالغ کون ہوتا ہے؟ بچپن سے مراد یہ ہے کہ 10-12 سال کی تھیں اور وہ بلوغت تک پہنچ گئی تھیں اور انہوں نے حج کیا. اگر وہ بالغ تھیں اس وقت اور انہوں نے حج کر لیا ہے تو ان کا فرض حج ادا ہو چکا ہے. اگر وہ نابالغ تھیں تو حج دوبارہ کرنا ہوگا. نابالغ کا حج شمار نہیں ہوتا، کیونکہ حج فرض ہی بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آئی برو کو جو ہے وہ کے بارے میں انہوں نے آپ کا کلپ سنا ہوا ہے. ان کا کہنا یہ کہ میں کاٹتی تو نہیں، لیکن یہ کہ بلیچ کرتی ہوں کہ وہ باریک اس کا وہ دکھے، موٹا نہ دکھے، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس میں سے کیا نکلے گا جب باریک دکھے گا؟ تو کیا ہوگا اس سے؟ نہیں، وہ تو پھر ٹائم آنے پہ دوبارہ بلیچ کر لیں گے. نہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا ان کو؟ وہی ہے، زینت ہو گئی. زینت کس کے لیے وہ کرنا چاہ رہی ہیں؟ یہ ایک الگ سوال ہے، یہ نہیں لکھا انہوں نے. یہ پہلی چیز ہے کہ وہ زینت کس کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جس کے لیے زینت کرنا چاہ رہی ہیں اسی کو ایجوکیٹ کر دیں کہ بھئی اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، تو وہ ان سے وہ زینت ڈیمانڈ ہی نہیں کرے گا. اور اگر وہ غیر محرم کے لیے نعوذ باللہ کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ ایسے ہی حرام ہے. باقی رہ گیا بلیچ کا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص یعنی عورت اس طرح بالوں کو ڈائی کر لیتی ہے، میں دوسرے معنوں میں استعمال کروں، بلیچ کا مطلب ہے کہ وہ تو ظاہر ہے وہ تو زمرے میں نہیں آئے گا، اس پہ تو کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. لیکن ماشاءاللہ یہ تو بڑا باریکی کا کام ہے کہ کوئی بندہ ایک ایک بال پکڑے اور اس کی نوک بناتے بلاتے اس کو بلیچ کرنا شروع کرتے. ٹھیک ہے، اتنی مصیبت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں میری بہن، اللہ اللہ کرو. اور یہ بھی انہوں نے نا ایویں مشہور کیا ہوا ہے کہ جی بس جی میری تو موٹی ہیں، آری کی ہی کہہ رہی ہے. اور وہ جو باریک بنائی ہو کے وہ جو چڑیلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ تو مطلب وہ تو اللہ نے اس طرح ڈیزائن ہی نہیں کیا ہوا. صحیح. کیا آپ نے اسٹیٹسٹیکل کوئی ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کہ جی عورتوں کی آئی بروز کا سائز یہ ہوتا ہے سٹینڈرڈ؟ کوئی کسی نے یہ پرفارم کیا ہے؟ نہیں. یا ڈاکٹر فرحت ہاشمی، میں جن کی بڑی عزت کرتا ہوں، انہوں نے کوئی اس طرح کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے جو انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹس کو بتایا ہو کہ ہاں جی میں نے 1 لاکھ عورتوں کے سائزز لیے ہیں، جس سے مجھے پتا چلا ہے کہ جس عورت کے آئی بروز کا سائز اتنا موٹا اور اتنا لمبا ہے وہ تو نیچر کے اوپر ہے، باقی نیچر سے ہٹا ہے، اس کو اجازت ہے کاٹنے کی بھی. وہ تو کاٹنے کو بھی قائل کہتی ہیں نا جس کے بڑے ہوئے ہوں.
تو بڑے ہوئے کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ مجھے بتائیے آج تک کو کس نے پرفارم کیا ہے؟ وہ ہر بندہ ہی بڑا ہوا سمجھتا ہے۔ دوسرا یہ شیطان نے ان کو وسوسہ یہ دلایا ہوا ہے کہ جی وہ جی بچپن میں جی ایک دفعہ کر لیا تھا، اب مجبوراً کرنا پڑتا ہے ورنہ بال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سر یہ بال اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ ان کو آپ کرنا چھوڑ دیں، یہ خود بخود اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو باقی بال تو کاٹنے پڑتے ہیں۔ کسی نے یہ کاٹے ہیں کبھی بال کے جی یہ بڑھ کے جناب ادھر لٹک رہے ہیں یا پلکیں لٹک رہی ہیں؟ یہ بھی اللہ کا کتنا کرم ہے سر۔ اگر آپ کو ناخنوں کی طرح دانتوں کو کاٹنا پڑ جائے اور سر کے بالوں کی طرح آپ کو یہ کاٹنے پڑ جائیں، کتنے لوگوں کی آنکھیں زخمی ہو جائیں۔ اور یہ تو سر میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر یہ جسم کے بال پڑنے شروع ہو جائے تو جناب تمہیں گھر ایک منڈا نہیں بنانا پوے گا۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بال اگر بڑھنے شروع ہو جائے یہ بھی آپ کو کٹوانے پڑے، عذاب ہی پڑا رہے، آپ بال ہی کاٹتے رہیں گے وہ تو کام ہی کوئی نہیں کریں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں بڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو ڈیزائن کیا، اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ بڑھتے ہیں۔ تو یعنی ہمارا اپنا، میری وائف شادی سے پہلے ایک دو بار اس کی سہیلیوں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا، یہ تو اس کو شادی کے بعد میں نے اس کو منع کر دیا۔ آج 14 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہی ہے اس کے، کوئی نہیں بڑھ گئے۔ یعنی خام خواہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔